Let me first take the caller from Hyderabad. وہ ہولڈ پہ ہیں کافی دیر سے, اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں. جی محترم, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام احمد ہے, میں حیدرآباد سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی محترم. سر میں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, ہمیں ایک فیل ہوتی ہے کہ یہ جو چیف جسٹس اور حکومت یہ آل ٹوگیدر جو چل رہا ہے وہ پتہ نہیں کیوں, دس از آل بلانگس ٹو اسلام آباد. ہمارا جو یہاں پہ لوکل چیز گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہیں, ہمارا کوئی ایشو حل نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بیسک ایشو ہے, آپ کے ساتھ جو کراچی میں ہوا 12 مئی کو, اس پہ کبھی چیف جسٹس نے کیا ہے کہ 100 لوگ مرے, کس کی وجہ سے مرے؟ چیف جسٹس کی وجہ سے مرے. کہاں کے لوگ تھے؟ سندھ کے لوگ تھے. کبھی چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز دیکھیں, اب ہمارا ہیومن انڈیکس جو ہمارا ہے اس کا دیکھیں. کبھی اس پہ چیف جسٹس نے لیا کہ آپ جو ای ڈی اوز کو 40 یا 50 لاکھ روپے لے کے آپ ٹرانسفر کرتے ہو, اس پہ کبھی انہوں نے انٹرسٹ لیا؟ کبھی نہیں. دیکھیں یہ ہمارے پرابلم نہیں ہوتے, کوئی یہ اسلام آباد کے پرابلم ہے. جی کہہ رہے, لیٹ می ٹیک متی. جی متی, گو ہیڈ. جی متی. بہت شکریہ طلعت مجھے موقع دینے کا. میں خود سپریم کورٹ کور کرتا رہتا ہوں, اور کنور صاحب کی باتیں سن کے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے ہیں اور ابھی بھی اسی کردار میں, چاہے جماعتی سطح پر کیوں نہ ہو. مطلب بطور سیاستدان مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب کنور صاحب جیسے سینئر سیاستدان اتنے پرانے جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں, ہم ریگولرلی سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ کو اور یا پھر چودھری شجاعت کے اہل خانہ کو بچانے کے لیے یہ ایک پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی کا منظر بنا دیا جاتا ہے, اختیارات کی جنگ بنا دی جاتی ہے. اور مطلب اس لیول پہ وزیر اعظم ایک ملک کا, اور یہ تو آپ کا اوپینین ہے, آپ کا اوپینین درست ہو سکتا ہے, مجھے اس سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے. مودی صاحب میری بات سن لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے, آپ یہ نہیں مانتے کہ وزیر اعظم کے اہل خانہ اور چودھری شجاعت کے اہل خانہ NICL اور حج کرپشن کیس میں جو ہے وہ تفتیشی افسروں کے سامنا کر رہے تھے اور ان کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا؟ یہ دنیا کو کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے؟ ایک تو گزارش یہ ہے کہ بہت غصے میں نہیں آتے, میں بڑے تحمل سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں. آپ کا اوپینین ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس سارا سچ ہے؟ اگر آپ نے سارا سچ جان لیا اور میڈیا کے اندر بیٹھ کے آپ نے سارے پروف دے دیے تو عدالت بند کرا دیں, پھر آپ فیصلہ کر دیں. پھر آپ یہ بات سن لیجیے ذرا نا, میں نے آپ کی بات سنی ہے یار, یہ نہ کریں متی, یہ نہ کریں. میں نے آپ کی بات سنی, میری بات سن لیجیے ذرا, پھر آپ یہ کریں. میں اس پہ آتا ہوں. لیکن طلعت صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کے اندر بیٹھ کے, بہت سارے ہمارے اینکر ساتھی یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہے, یہ پروف ہے, یہ پروف ہے. بھائی اگر آپ نے سارے پروف دے دی پھر سزا بھی اناؤنس کر دیں, پھر کورٹ میں کیا ضرورت ہے کیس کی؟ ایکیوزڈ کون ہے ویسے ان دونوں کے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کے اوپر جہاں تک متی صاحب ایکیوزڈ کون ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے کا ایشو ہے, مونس الہی صاحب, مونس الہی کا ایکیوزڈ ہیں اس میں, ان کا ایکیوزڈ ہے, ان کا کیس چل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے جو ہے, پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے, شک ہے, پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے کو حج سکینڈل میں ان کا نام لیا گیا, میں نے پہلے وضاحت کی ہے. اور متی صاحب مجھے بڑی تصحیح کر دیجیے اگر میں غلط ہوں, کہ اس کے اوپر وہ عدالت وہ FIA میں گئے, FIA میں جا کر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی. سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور جس شخص نے آپ کے خلاف غلط بیانی کی تھی اس کے خلاف آپ کیس کریں. اور ان صاحب کے خلاف, مسلم لیگ نواز کے وہ MNA ہیں, ان کے خلاف کیس ہو گیا ہے. اب یہ فرمائیے کہ میں آپ کے اوپینین کو بہتر مانوں یا چیف جسٹس صاحب کے آبزرویشن کو مانوں؟ باقی چیف جسٹس کے آبزرویشن صاحب بڑی مان رہے ہیں. یہ تو آپ کا حق ہے. 31 صاحب نے نہیں مانی ہے, متی صاحب سے یہ پوچھنا ہے اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر کیس کریں, اور آپ نے تفتیش ہی نہیں پوری ہونے دی. دیکھیں متی صاحب, اب تفتیش, وہ ظفر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی تفتیش فائنل کر کے کورٹ میں فائل کر چکا ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا. تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ ہمیں کوئی خطرے والی بات ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی بندہ کہتا ہے, جو بندے جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ کہتا ہے میں فائنل کر چکا ہوں. I have to close the program. Thank you so very much. معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس پروگرام کے طرف ایک بار آپ کی بات کاٹتا ہوں, ایک بات میں گزارش کروں. ایک چیز ہے پرسپشن, گورنمنٹ کے خلاف اتنا زیادہ گاند اچھالو, اتنا زیادہ مطلب بلیم دا ایکیوز اتنا زیادہ کر دو, لیکن ہم وہ لگے وہی گناہگار. ہم نے چیف جسٹس کو کوٹ کیا اسی وجہ سے. سر میں اس پہ انکاری نہیں ہوں. دیکھیں نا یہ کمنٹس ہیں, ججمنٹ, میں نے بار بار یہ بات کہی ہے, کوئی ایک ججمنٹ دے مجھے, کوئی ایک ججمنٹ دے مجھے. لیکن موڈ ریفلیکٹ کرتا ہے نا, یہ تو اوکے, یہ بات ہوگی, یہ بات مجھے سے انکار نہیں. Let us leave it here then. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, کارا صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کی, آپ نے کالز کی, بہت ساری کالز ہم نہیں لے پائے, لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کو فارمیٹ اگر آپ نے اپروو کیا تو یہی رکھیں گے,
اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی تمام کالز اکاموڈیٹ ہو رہی ہیں اور ایشوز بھی وہ رکھیں گے جن کا براہ راست تعلق آپ کے میں اس پہ ایک رائے دے لوں. گو ہیڈ. میں اپنی گزارش کروں گا آپ سب تمام سننے والوں سے کہ آپ اپنے سوال پہلے لکھیں اور چھوٹے سوال رکھیں, کیونکہ جتنے آپ کے چھوٹے سوالوں کے میکسیمم لوگ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. کائرہ صاحب نے انفارمیشن کے معاملات کے اوپر بھی آپ کو ایک ہدایت دے دی. میرے خیال میں مشورہ اچھا ہے, لیکن ہمیں موضوع پہلے متعارف کروانا ہوگا. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے ناظرین. اللہ حافظ.